السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جنوری کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ چین نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کو اپ گریڈ کرنے کے لیے چین پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے یہ بات بیجنگ میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بیجنگ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد اور عملی تعاون کو بڑھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ سن ویڈونگ نے اپنے وفد کے ساتھ 20 سے 22 جنوری کو پاکستان کا دورہ کیا تھا اور پاکستان کی سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی تھیں، جن میں چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی کامیابی کا عزم دہرایا گیا تھا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ پاکستان کی احمدی کمیونٹی نے صوبہ پنجاب میں احمدی قبرستان کی بے حرمتی کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ مبینہ طور پر 2 مختلف قبرستانوں میں 80 کے قریب قبروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ واقعہ صوبہ پنجاب کے ضلع ڈسکا میں پیش آیا، جہاں قبروں کے کتبے توڑنے یا ان پر سیاہی پھیرنے کے واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں۔ کمیونٹی کے مرکزی ترجمان نے انتظامیہ سے اپنی برادری کو تحفظ فراہم کرنے اور قبروں کی حفاظت کا بندوبست کرنے کا مطالبہ کیا اور واقعے کے لیے ڈسکا پولیس کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ڈسکا کے اسسٹنٹ کمشنر انور علی کانجو کے مطابق علاقے میں مسلمان اور احمدی کمیونٹی کے افراد مل جل کر رہتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے معاملات درست نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی احمدی کمیونٹی نے قبروں سے کچھ چیزیں ہٹانے کے بارے میں ایک معاہدے کے تحت اتفاق کیا تھا۔ اس سے قبل اسی نوعیت کے واقعات لاہور، فیصل آباد، شیخو پورہ اور گوجرانوالہ میں بھی رپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق جمعرات کو امدادی سامان لینے کے منتظر لوگوں کے ایک ہجوم پر شیلنگ سے غزہ شہر میں کم از کم 20 اموات ہوئی ہیں اور 150 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ ان رپورٹس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق گزشتہ روز خان یونس میں اس کے تربیتی سینٹر پر ہونے والے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے، جبکہ 75 افراد زخمی ہیں۔ اس دوران خان یونس کے مرکزی ہسپتال کے قریب زبردست لڑائی کی اطلاعات ملی ہیں۔ اس سے قبل اسرائیل نے علاقہ مکینوں کو حکم دیا تھا کہ وہ خان یونس کے مرکز سے نکل جائیں، جس میں ناصر ہسپتال اور 2 چھوٹی طبی سہولیات شامل ہیں، کیونکہ وہ حماس کے خلاف حملوں میں وسعت دے رہے ہیں۔ ہسپتال کی انتظامیہ کے مطابق سینکڑوں مریض اور ہزاروں بے گھر افراد یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے دفتر نے کہا کہ یہ علاقہ 88,000 فلسطینیوں کا گھر ہے اور دوسری جگہوں پر لڑائی کی وجہ سے بے گھر ہونے والے مزید 4,25,000 افراد یہاں آ گئے ہیں۔ واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ شہریوں، اقوام متحدہ کی املاک اور عملے کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔ امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک اراکین کی بھاری اکثریت نے ایک ایسے بیان کی حمایت کی ہے جس میں اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کی امریکی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ سینٹ کے ڈیموکریٹک کوکس کے 51 ارکان میں سے 39 نے تنازع کے مذاکراتی حل کی حمایت کرتے ہوئے ایک ایسی ترمیم کی حمایت کی جو تنازع کے ایسے حل پر زور دیتی ہے جس میں اسرائیل اور فلسطینی ریاستیں ساتھ ساتھ قائم ہوں، ایک محفوظ جمہوری یہودی ریاست کے طور پر اسرائیل کی بقا یقینی بنائی جائے
اور فلسطینیوں کے اپنی ریاست کے بارے میں جاہز خواہشات پوری کی جائیں۔ سینیٹر برائن شارٹس نے یہ ترمیم میں ایک ایسی قانون سازی کے لیے تجویز کی ہے جس کے تحت یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کو دفاعی امداد فراہم کی جائے گی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے کہا ہے کہ غزہ میں جاری لڑائی میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری توقف ہونا چاہیے، جس سے مستقل جنگ بندی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ کیمرون نے دوحہ میں بات کرتے ہوئے غزہ میں مزید امداد کے لیے زور دیا۔ برطانیہ اسرائیل کا ایک مضبوط اتحادی ہے، لیکن حماس کے خلاف جنگ کے اس کے طرز عمل پر تنقید کر رہا ہے۔ کیمرون نے کہا کہ غزہ میں مصائب کا پیمانہ ناقابل تصور ہے۔ اس مایوس کن صورتحال میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے جلد کچھ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیل سے غزہ کو پانی، ایندھن اور بجلی کی سپلائی مکمل طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے امریکی کمپنی کے 2 بحری جہازوں پر بدھ کے روز کیے گئے حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ باغیوں کے حملوں کو روکنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے متعدد فضائی حملے کیے ہیں۔ قطر نے، جو دنیا میں مائع قدرتی گیس کے سب سے بڑے برآمد کنندگان میں سے ایک ہے، خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ سے منسلک حوثی حملوں سے اس کی ترسیل متاثر ہوئی ہے۔ امریکہ نے گزشتہ ہفتے حوثی باغیوں کو دوبارہ دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ چین نے بدھ کو بحیرہ احمر میں تجارتی راستوں پر حوثی باغیوں کے حملوں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بن نے روزانہ کی بریفنگ میں کہا کہ چین تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور اس صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے مثبت کوششیں کر رہا ہے، اور تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر بحیرہ احمر میں راستوں اور جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ فائنینشل ٹائمز نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے خبر دی ہے کہ چین نے بحیرہ احمر میں حوثی باغیوں کے حملوں کی روک تھام کے لیے اب تک زیادہ مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے اقوام متحدہ کے امریکی اور برطانوی عملے اور صنعا میں قائم انسانی ہمدردی کی تنظیموں کو 1 ماہ کے اندر یمن چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یمن کی حوثی وزارت خارجہ کی طرف سے اقوام متحدہ کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ وزارت اس بات پر زور دینا چاہتی ہے کہ وہ امریکی اور برطانوی شہریت رکھنے والے اہلکاروں اور کارکنوں کو 30 دن کے اندر ملک چھوڑنے کی تیاری کے لیے مطلع کر دیں۔ امریکی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ خط کے بارے میں رپورٹ سے آگاہ ہیں۔ برطانوی سفارت خانے نے کہا کہ عملے کو ابھی تک جانے کے لیے نہیں کہا گیا اور مشن اس معاملے پر اقوام متحدہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت جمعے کو جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے میں عبوری احکامات کی درخواست پر فیصلہ جاری کرے گی، جس میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں اپنی جارحیت کو روکنا بھی شامل ہے۔ یہ فیصلہ جنوبی افریقہ کی جانب سے بین الاقوامی عدالت انصاف میں دائر مقدمے کا ابتدائی مرحلہ ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیاں نسل کشی کے مترادف ہیں۔ اسرائیل نے اس الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے عدالت سے کہا تھا کہ وہ مقدمہ خارج کر دے۔ روس کے تحقیق کاروں نے گزشتہ روز یوکرین کی سرحد کے ساتھ گر کر تباہ ہونے والے روسی طیارے کا فلائٹ ریکارڈر تلاش کر لیا ہے۔ روس کے خبر رساں ادارے کے مطابق روس نے اس طیارہ حادثے کا الزام یوکرین پر عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ طیارہ یوکرین کے میزائل حملے کے نتیجے میں تباہ ہوا ہے۔ یوکرین کے صدر نے طیارہ حادثے کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ روس کا ٹرانسپورٹ طیارہ بدھ کے روز یوکرین کی سرحد کے ساتھ
रूस के देही इलाके में गिरकर तबाह हो गया था। रूस के हुक्काम ने कहा था कि तैयारे में 74 अफराद सवार थे, जिनमें यूक्रेन के 65 जंगी कैदी भी शामिल थे। यूक्रेन इस बात की तस्दीक नहीं करता कि तैयारे में यूक्रेनी कैदी सवार थे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को और दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर ताबिंदा नईम के हमरा खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।